بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر اسباب کی طرح یزید کی حکومت کو اس بنیاد پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ ایک نااہل اور کردار کے لحاظ سے انتہائی پست انسان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اہل ارک نے سوارتیں اور خطوط کے ذریعے دعوت دی کہ وہ کوفہ آ جائیں تاکہ لوگ ان کی بیعت کر لیں۔ یہ طویل داستان تاریخ میں محفوظ ہے۔ کئی پیشیاں بندی کرنے اور اپنے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر خط سفر کا فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں حالت بدل گئی اور عراق کے نئے گورنر عبید اللہ ابن ذکری کے ظلم و ستم کے نیچ میں بزدل اور بے وقوف کوفیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور حالت یکساں بدل گئی۔ اس وقت تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حدود عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ بدلے ہوئے حالات میں انہوں نے قوم سے کہا کہ وہ ان کا راستہ چھوڑ دیں تاکہ وہ براہ راست یزید سے جا کر بات کر لیں یا ان کو واپس جانے دیا جائے، مگر انہیں بتایا گیا کہ یہ تو یزید کی بیعت کریں گے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان حالات میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بزدلی کے بجائے بہادری کا راستہ اپنایا اور رخصت کیے بجائے عمائندے کی راہ میں اختیار کیا۔ پھر وہ معاملہ پیش آیا جس میں ایک جانب چند اہل حق تھے اور دوسری جانب ہوا اور ہوس کے غلام ہزاروں لشکر۔ اس معاملے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک معصوم بچہ بھی شہید ہو گیا۔ واقعہ کربلا تفصیل ہے مگر احتیاط کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تمام راستہ مسدود کرنا جنگ پر مجبور کر دیا گیا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹھ نہیں پھیری۔ البتہ یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں یا تو میری بیعت چاہیے یا پھر سر۔ آپ لوگ ان سے کوئی غرض نہیں، آپ رات کی تاریکی میں خاموشی سے یہاں سے کوچ کر جائیں، میں ان سے خود نپٹ لوں گا۔ مگر ان سب ساتھیوں نے یک زبان یہ کہا کہ ہم کسی صورت آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمارا جینا مرنا آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ان ساتھیوں میں حربین بن بزیر اور ان کے چند رفیق حقیقت میں بنو میل کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے والوں میں شامل تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہ پر اصرار تقریر کو سن کر انہوں نے سرکاری ذمہ داریوں اور مناصب کو پایۂ استقامت سے ٹھکرا دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری وقت تک وفاداری کا حق بنایا۔ محرم کو امور جنگ شروع ہوئی۔ قافلہ حسین کی جانب نساء ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ اس دوران ایک بڑا واقعہ پیش آیا جسے مورخان نے نقل کیا ہے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شیرخواں بچے کو گود میں اٹھائے رکھا تھا، جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ خود آپ رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور اس بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی گود ہی میں یہ معصوم شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کا خون چومتے اور فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، یہ خون بھی تیری راہ میں قربان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں خود ہی یہاں آنے کی دعوت دی اور اب یہاں ہمارے قتل کے ارادہ کر چکے ہیں۔ واقعہ کربلا ابو بکر انصاری شہادت کا اعلان رتبہ۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے سب ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی چادر اپنے بدن پر لپیٹ لی، پھر تلوار لے کر میدان میں اترے۔ وہ جس جانب جھٹتے تھے جنگجو مشاہدے ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کئی زخم لگ چکے تھے اور پیاس سے بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ڈھال تھے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی، مگر آپ رضی اللہ عنہ
بلائے خوف خطرہ دشمن سے لڑ رہے تھے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ اس شہادت وفا کو دیکھ کر پکار رہا تھا، دل میں سما گئی ہے قیامت کی خواہشیں۔ 2-4 دن رہتے تھے کسی کی نگاہوں میں۔ 10 محرم کے روز ظہر اور عصر کے درمیان آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی۔ آپ کے قاتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شمیر تھا، جبکہ یہ رائے بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ حجاج کے ایک بدبخت شخص نے شہید کر دیا۔ یہ رائے امام ابن کثیر نے دریافت کی، یہ رائے امام ابن کثیر نے بتائی ہے۔ اس کے مقابلے میں تاریخ طبری میں جس شخص کو آپ رضی اللہ عنہ کا قاتل قرار دیا وہ انسان بن اسی تھے۔ کربلا میں بعض موقعوں پر خیمے بھی موجود تھے۔ خواتین کی طرف سے اگر کسی نوبت کی پریشانی کا اظہار ہوا تو اس عظیم انسان نے انہیں بہترین انداز میں تالیف فرما کر مومنوں کی ڈھال صبر ہے۔ روایت کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے پہلے کوفہ میں عبید اللہ بن زکریہ کے سامنے پیش کیا گیا، پھر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دونوں جگہ ان دونوں بدبخت افراد نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ رائے اختیار کیا۔ یزید کے دربار میں جب امام کا سر پیش کیا گیا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر ایک چھڑی سے ٹھوک دیا۔ مورخان کے مطابق اس نے بار بار یہ حرکت کی۔ اس موقع پر دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ حضرت ابو بزید اسلامی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے کہا، اے یزید، اس چہرے مبارک سے چھڑی الگ کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے بار یہ منظر دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لبوں سے اس چہرے کو نہایت محبت سے چوما کرتے تھے۔ دونوں درباروں میں خاندان الہی بیت کی عظمت عظیم بیٹیاں کو بھی حاضر کیا گیا، اور دونوں جگہ ابن زکریہ اور یزید نے بڑے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حسین بدبخت تھا جو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ہر 2 مقابلے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شیر دل ہمشیرہ سیدنا زینب بنت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی چند لمحے کے لیے سخت صورتحال سے دوچار ہوئے، مگر شہادت نے یہ سخت جلدی ہی ختم کر دی۔ البتہ بچ جانے والے قافلہ جس میں ایک مرد کے سوا باقی سب خواتین تھیں، عظمتوں کا پہاڑ بن کر تاریخ میں جگمگا رہے ہیں۔ ہمیں ہر لمحے میں ان سے سبق اور حوصلہ حاصل کرنا چاہیے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حقیقی پیغام۔